آج غریب آدمی کم کمانے والا اللہ کے راہ میں زیادہ دیتا ہے، لیکن امیر آدمی مہا کنجوس وہ اور نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں۔ آج آپ نے دیکھا، اور بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، 3 لوگوں کے پاس فرشتہ بھیجا۔ ایک اس میں سے ابرص تھا، کوڑھیا تھا، اس کے بدن میں طرح طرح کا کوڑھیا پن ہو گیا تھا، گھین کھاتے تو لگے اس آدمی سے کون ملاقات کرے گا، کوڑھیا آدمی۔ اور ایک نابینا تھا، اور ایک آدمی گنجا تھا جس کے سر میں بال ہی نہیں تھا۔ کوڑھیا آدمی تھا، اس آدمی سے لوگ دور دور بھاگتے تھے۔ فرشتہ کو بھیجا، آپ نے سنا ہوگا، فرشتہ کو بھیجنے کے بعد اس فرشتہ نے اس آدمی سے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اب کچھ نہیں چاہیے۔ ارے میرے بدن میں دیکھیے کتنا کوڑھیا پن ہو گیا، کوئی ہم سے ملتا نہیں ہے، ہاتھ تک نہیں ملاتا، دور دور میں رہتا ہے، ہم کو سب گھن کھاتا ہے، چی چی بولتا ہے، ہمارا یہ ٹھیک ہو جائے بس۔ اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، وہ آدمی بالکل کلیئر ہو گیا، اس کا بدن بالکل بہت ہی پیارا ہو گیا، وہ ہینڈسم بن گیا، سندر بن گیا، اچھا بن گیا۔ اب اس فرشتے نے کہا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، کون سے جانور پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے، دونوں کا ذکر ہے، مجھے اونٹ چاہیے، اونٹنی۔ فرشتے نے ہاں اللہ اونٹنی دے دی، اور دعا کر کے چلے گئے کہ اللہ تمہاری اس جانور کے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ دوسرے کے پاس گیا جو گنجا آدمی تھا، جس کے سر میں کوئی بال نہیں تھا، لوگ اس سے بھی گھین کھایا کرتے تھے، اس گنجے کو دیکھنے کے بعد لوگ دور ہو جایا کرتے تھے۔ بال بھی خوبصورتی ہے، جس کے پاس بال نہ ہو اس کو دیکھو بال کے لیے کیسا کیسا کرتا ہے۔ اور لڑکیوں کا تو مسئلہ کچھ الگ ہی ہے، بال گرنے لگے تو پریشان، ٹینشن میں آ جاتی ہے، میرا بال کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لڑکیاں اپنا بال بڑا کرنے کے لیے نہ جانے کتنا کریم اور کتنے طریقے سے آئل استعمال کیا کرتی ہے اپنا بال بڑا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بال بھی لڑکیوں کے لیے خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے۔ خوبصورتی اس سے بھی سندرتا بڑھتی ہے، اس سے بھی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ یہ بال جس کا بال ہی نہیں تھا، اس کے پاس یہ فرشتہ گیا، اور فرشتہ جانے کے بعد کہتا ہے اے بھائی بتاؤ تمہیں کیا پرابلم ہے، تم بڑا دکھی سا رہتے ہو، میں تیرے پاس آیا ہوں۔ کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ میرے سر میں بال دے دے، میں خوبصورت لگنے لگوں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اللہ کے حکم سے، اور اس کے سر میں بال لا گیا، خوبصورت ہو گیا۔ اب فرشتے نے کہا تمہیں کیا چاہیے، کون سے جانور پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا گائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حاملہ گائے دے دیا، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ گائے اس کو عطا کر دیا، اور دعا کر کے فرشتہ چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ تیری جانور کے اندر برکت دے۔ تیسرے کے پاس گیا جو آدمی اندھا تھا، دنیا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے پاس گیا اور کہا کہ ارے بھائی تم بڑے دکھی ہو، کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو اندھا ہوں، میں دنیا ہی کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں مجھے بینائی عطا کر دے، مجھے دیکھنے کی شکتی دے دے، میں دیکھ سکوں دنیا کو، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں تو لوگ مجھے اندھے کہا کرتے ہیں اور میرا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، ہاتھ پھیرا اور بینائی واپس آ گئی۔ کیا چاہیے، کون سے جانور پسند کرتے ہو؟ کہا کہ بکری۔ اس کو ایک حاملہ بکری دے دی گئی، اس کے لیے دعا بھی کر کے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بکری میں برکت دے۔ تینوں آدمی کو ایک ایک جانور مل گیا، ایک کو اونٹنی، ایک کو گائے اور ایک کو بکری، تینوں کو۔ اور کچھ سال کے بعد وہ فرشتہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس چیک کرو کیا معاملہ ہے۔ فرشتہ آیا غریب آدمی بن کر کے، فرشتہ آدمی آیا ایک فقیر بن کر کے، اور اس گائے والے آدمی کے پاس پہنچا، اور جس کو گائے عطا کیا تھا اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میرے بھائی میں غریب آدمی ہوں، میں مسافر ہوں، مجھے کچھ چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ نوازا ہے، گائے سے تیرا وادی بھر گیا ہے، اتنی گائے ہے،
पूरा का पूरा वादी भरा हुआ है, एक गाय तुम मुझे दे दो, मैं उसी के जरिए से अपना सफर पूरा कर लूंगा। उसने कहा अगर मैं ऐसे ही बांटता रहा तो मेरी तमाम की तमाम गाय खत्म हो जाएगी, नहीं दे सकता हूँ। उस फरिश्ते ने कहा मुझे पता है, मुझे मालूम चला है कि पहले तुम गंजे थे, तेरे पास कुछ भी नहीं था, तुझसे लोग घिन खाया करते थे। उसने कहा बक ये सब बेकार की बातें, ये सब कुछ नहीं, मैं शुरू से ही अमीर आदमी हो, जा यहाँ से चला जा। दूसरे के पास गया जिसका कोढ़ियापन आदमी था, वो ठीक ठाक हो गया था, उसके पास भी गया और उससे कहा कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, मुझे एक ऊँटनी दे दे, मैं सफ़र कर लूँगा, उसी के साथ मैं अपना रास्ता तय कर लूँगा, मुझे एक ऊँटनी दे दे। उसने कहा कि मैं ऐसे ही लोगों को बांटता रहूँगा तो मेरी तमाम ऊँटनियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इस वजह से मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। फरिश्ते ने कहा कि हो सकता है दे दो, दे दो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम कोढ़ियापन आदमी थे, तेरे जिस्म के अंदर तरह तरह पे घाव हो गया था और तुमको उसे अल्लाह ने तुमको दिया है, अल्लाह ताला ने ही अता किया है। उसने कहा भाग ये बेकार की बातें हैं, मैं तो अमीर आदमी शुरू से हूँ, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। वहां से निकला और तीसरे आदमी के पास जो बीनाई से महरूम था, ना बीना था, अंधा था, उसके पास गया, उसने भी यही बात रखी। वो चीख करके कहता हाँ मैं अंधा था, मुझे अल्लाह ताला ने बीनाई दी है और एक बकरी के जरिए से मेरी वादियाँ भर गई है, तो मैं जितनी बकरियाँ चाहिए उतनी बकरियाँ ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फरिश्ते ने कहा तुम कामयाब हो गए, अल्लाह ने आजमाने के लिए मुझे भेजा था, अल्लाह ताला तुम्हारी इस बकरी के अंदर बरकत अता फरमाए, लेकिन तुम्हारा वो दोनों साथी को अल्लाह तबारक व तआला ने बर्बाद कर दिया, वो तुमके के तमाम चीजें खत्म हो गई और दोबारा उसी हालत में पहुंच गए। मेरे भाइयों, माल भी अल्लाह ताला देता तो आजमाते रहता है कि कौन माल अल्लाह के राह में देता है, कौन माल अल्लाह के राह में खर्च नहीं करता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से तुम्हें दूर न कर दे। औलाद के चक्कर में आदमी पागल हो जाता है और माल के चक्कर में, कभी कभी देखिए दुकान में बैठा हुआ अजान हो गई है, दुकान बंद ही नहीं करेगा। जुमे की नमाज में जबकि कुरान कहता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसौ इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों, जब जुमे की अजान की आवाज़ दी जाए तो तुम दुकान बंद करके चले जाओ, मस्जिद के अंदर